اللہ یاری صاحب، آپ نے بہت جی تفصیل سے آپ نے پہلے بھی وہ بتایا ہے، آپ بھی بتایا ہے۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیٹھ دکھائی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، یا یہ شادی پہلے کر چکے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے؟ یہ تاریخ نہیں معلوم، دیکھنا ہوگا، مجھے نہیں معلوم چلے ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ احد تو بہت پہلے نا، احد سے پہلے تھا یا احد کے بعد ہے نا، یہ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، پہلے شادی کیا تھا یا بعد میں شادی کیا تھا مجھے جی آپ یاد۔ خیبر تو بعد کی بات ہے نا، خیبر میں وہ بھاگ گئے تھے، حنین تو بالکل آخر میں ہے نا۔ جی جی اچھا، تو اللہ یاری صاحب یہ سوال ایک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنگ کرنے والے جی یہ وہی سوال دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا بس یہ لاسٹ آخری سوال ہے، یہ زیادہ ٹائم نہیں کوئی ہوگا۔ آدمی جنگ سے بھاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ نہیں، جب دیکھیں اتنا ایک واضح ہو گیا تو پھر تو کچھ نہ کچھ تو وہ آنا چاہیے نا، یہ نہیں کہ اسے جب ایک آدمی نے اپنی بےعزتی کرا دی سب کے سامنے، دیکھیں وہ آپ دیکھیں اس زمانے میں عرب کے لوگ جو ہے نا بہادری کو بہت بڑا فضیلت سمجھتے تھے، اور اسلام میں بھی فضیلت ہے، اور پھر یہ مشرک بھی جو تھے نا جنگ سے بھاگنے کو بہت عیب سمجھتے تھے۔ یہ عمرو بن عبد الود جب آئے تھے خندق میں، آج آپ کی بات مانیں گے، لیکن ایک بات کا آپ جواب ضرور دیں گے۔ آج میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ ہم نہیں مانتے، لیکن آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات میں مانتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے اور پبلک کو بھی سمجھانے کے لیے، کہ مان لیا جو آپ ارادہ رکھتے ہیں یا جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں اس کو مان لوں، اس کے باوجود اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کس جگہ پر؟ جنگوں میں، کس جگہ پر؟ سورۃ حجرات میں، کس جگہ پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ٹائم آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور کس جگہ پر موجود تھے؟ جب صلح حدیبیہ ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں اعلیٰ دے سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے عقیدے کے مطابق بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے تو پھر ہم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کیا تو ہم کیوں نہ قبول کریں؟ آپ وقتی طور پہ آپ اپنے والا عقیدہ رکھ لیں، پھر بھی دیکھیں آپ کے ساتھ جو دوست آپ کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے جانے والے لوگ ہوں گے، وہ چاہے آپ کی ایک ویسے پبلک کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ ان کے ایمان کا حساب ہم نے نہیں دینا، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کرنا ان کی جو نام لینا، احترام سے نام لینا، یہ آپ پر فرض ہے۔ اس کا جواب سن لے بھائی، جو ساتھ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو کبھی اپنے آپ سے طرد نہیں کرتے تھے، ان کی سنت میں کبھی نہیں ہے کہ انہوں نے منافقین کو بگایا ہو، دور کیا ہو، طرد کیا ہو، ٹھیک ہے نا، بالکل نہیں ہے۔ یہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ہے، جزء اول، چھاپ دار الفکر۔ ملاحظہ فرمائیے یہ باب منہ فی المنافقین، صفحہ نمبر 301 میں منافقین کے ایک باب میں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس سے گزرے، وہو فی ظل، وہ شخص ایک سائے میں بیٹھا تھا، قال غبر علینا ابن ابی کبشہ، غبرہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے گالی دی، ابن ابی کبشہ جو گالی کا الفاظ ہے، جو مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے اسی لفظ کے ساتھ، استجیر باللہ، اس نے کہا یہ فلانے نے گالی دے کے کہا، اس نے یہاں سے چل کے ہمارے سر پہ اس نے گرد پھینکا ہے، ہم ادھر سائے میں بیٹھے ہیں، اس کے جانے کی وجہ سے گرد اٹھا ہے، اور یہ گرد آ کے ہمارے کپڑوں میں بیٹھ گیا، گالی دے دی اس کا بیٹا مومن تھا، اس نے کہا والذی اکرمک وانزل علیک الکتاب، اس نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے تجھے نبی بنایا، لئن شئت لاتیتک برأسہ، آپ حکم دے دیں میں اپنے والد کا سر قلم کر کے لے کے آتا ہوں، آپ کو گالی دی اس نے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ولکن بر اباک واحسن صحبتہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو اور اس کے صحبت میں اچھی صحبت دے دو، اس کے ساتھ احسان کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے نا۔ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر الدمشقی، الجزء الثامن، یہاں پر یہ سنہ 97 میں چھپیا، یہی اسی کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک دفعہ گالی دے دی، وہ گالی کیا تھی؟ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی عند من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اس میں یہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز منها الاذل. اذل بولتے ہیں ذلیل ترین کو. قرآن کی آیت ہے سورہ منافقین. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی لفظ استعمال، اس طرح گالی دے دی کہ ذلیل ترین، نستجیر باللہ. تو اس کے بیٹے کو پتہ چل گیا کہ میرے والد نے پھر بدتمیزی کیا، تو وہ آ گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ انہ بلغنی انک ترید قتل عبداللہ ابن ابی فیما بلغک عنہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خبر پہنچا ہے کہ میرے والد صاحب نے آپ کو گالی دیا اور آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. فإن كنت فاعلا فمرنی به فأنا أحمل إليك رأسه. اگر آپ نے ان کو قتل کرنا ہے تو میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے آپ حکم دے دیں، میں اس کا سر لے کے آتا ہوں. واللہ لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني. پورے میرے قبیلے والے جانتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ کتنا مؤدب ہوں، کتنا نیکی کرتا ہوں. مجھ جیسا بیٹا پیارا، اتنا احسان مند بیٹا کوئی نہیں ہے. آپ ہیں یا چلے گئے بھائی؟ یہ فریز ہے بھائی، چلے گئے. اچھا. انی اخشى ان تأمر به غیری فیقتله فلا تدعنی نفسی انظر الى قاتل عبداللہ ابن ابی یمشی فی الناس. تو اگر آپ نے کسی اور سے کہہ دیا کہ میرے والد کو قتل کریں تو پھر مجھے غصہ آ جائے گا، میں اپنے والد کے قاتل کو میں قتل کر دوں گا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگی کہ میں اپنے والد کے قاتل کو لوگوں میں دیکھوں. تو آپ مجھے کہہ دیں کہ میں اس کا سر قلم کر کے لے آؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل نترفق به. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالعکس ہم اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیں گے، ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے. وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ، اور اس کے ساتھ اچھی صحبت رکھیں گے. ما بقی معنا، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو طرد نہیں فرماتے تھے. قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے، طرد کرنے کا حکم نہیں ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اللہ جانتا ہے یہ منافق ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے انفاق ہے. فاعرض عنہم، ان سے منہ پھیر لیجئے. وعظہم، ان کو نصیحت کریں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو آپ سمجھا دیں. قول بلیغ، بہت جس بات میں بلاغت ہے، رسائی والی بات ہے، ان کو اس طرح سمجھا دیں. فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 109 میں قل ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافقین آپ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ہمیشہ ان کی غداری آپ کو نظر آتی ہے. فاعف عنهم واصفح، آپ ان کو نظر انداز کریں، ان سے کو درگزر کریں، ان پہ احسان کریں. ان اللہ یحب المحسنین، ان پہ احسان کرتے جائیں. ٹھیک. تو منافقین یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ ساتھ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بگایا بھائی، تو منافق کو بھاگ جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے. تو یہ تو پیغمبر کا شیوا نہیں تھا، پیغمبر کا شیوا یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں، ان کو چھوڑ دیں. ہاں ہم بھی ابوبکر عمر کو چھوڑ دیتے ہیں بھائی. اگر آپ چھوڑ دیں، کہنا بند کر دینا کہ امام ہے، بہتر ہے، علی علیہ السلام سے بہتر، یہ امام، یہ خلیفہ نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے، پھر نمبر 4 اہل بیت علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو چھوڑ، ہم آپ ابوبکر عمر کے متعلق کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا بھائی.